بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معین مقدر مارکہ حق پاک بھارت حالی جنگ کے حوالے سے روشن راہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کا وجود دو قومی نظریے کا مرہون ملتا ہے۔ اپنے حقیقی جغرافی وجود کے حوالے سے، فکری وجود کے حوالے سے قیام پاکستان تاریخ عالم میں غالباً پہلی مثال ہے، اور اس دور میں کہ پاکستان کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ کافی صداقت دکھائی دیتی ہے۔ اسلام نے مختلف موضوع پر اسے یعنی ہندو مذہب کو، ہندو مت کو بھارت اور پسپا کیا۔ اس کی اپنی وجہ اسلام کی مکانیتی میکنزم ہے، جس کے پس پردہ خالق کائنات کی حکمت ہے، جو انسان کی شرست اور پیچیدگیوں سے نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کا خالق بھی ہے، اور ان کا علاج بھی جانتا ہے۔ اور صاحب حق وہی حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تو نہیں فرما دیا تھا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی ہے، کہ اسلام بلند رہے گا اور اس سے بلند کوئی اور نہ ہوگا۔ اور دوسرے قرآن پاک میں آتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین تو بس اسلام ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی ہے کہ کئی کتب حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عہد فاروقی میں یا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عثمان حکم اور مغیرہ بن ابی العاص ثقفی کی زیر قیادت یوں ظاہر ہوئی کہ 15 اور 21 کے ہجری کے درمیان کے عرصے میں 3 سالی مقامات دیوبند سندھ، بڑوچ یعنی گجرات اور مہاراشٹر تھانہ یعنی مہاراشٹر کے میں رضاکارانہ طور پر حکومت اسلامیہ کی طرف سے فوج کشی ہوئی، اور 23 ہجری میں مکران میں 2 لڑائیوں میں 2 جھڑپوں میں یہاں پر فتوحات ہوئی۔ قیام پاکستان کی طرف سے غیابی اشارے بہت سارے ہیں، ملتے ہیں، تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم کا بیان کینتھ کریک کا بیان میں دے رہا ہوں، جو اس نے اپنی کتاب کونسل ان کنٹمپریری اسلام لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان بطور تصور پالیسی اور واقعی دور حاضر میں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے نقطہ نظر کا یقینی مظہر ہے۔ اس کو پاکستان اسلام کو واضح متعین کرنے میں وہی کام کیا جو 7ویں صدی عیسوی میں ہجرت نے کیا تھا۔ قیام پاکستان کا اعلان رمضان المبارک کی 27 شب میں ہوا۔ اس کے کیپٹل کا نام بعد میں اسلام آباد بنا، اس کے کیپٹل کا نام تجویز ہوا، اور دارالحکومت کے اسلام کے چناؤ میں کیا حکمت عزیز ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اس کی روشنی میں علامہ اقبال نے فرمایا میرے اربوں کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ خلافت عثمانیہ کو جب لپیٹ دیا گیا، اس کے بعد 1924 میں جب خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی، اس کے ٹھیک 16 سال بعد پاکستان کا قرارداد پاکستان لاہور میں پاس ہوئی، یعنی پھر مسلمانوں نے اپنی ایک منظر کا نشاندہی ہوئی۔ یہ بھی یعنی اسلام کے نام پہ وجود آنے والی مملکت کے نشر کو دنیا پر لانا کیا، یعنی ایک منشور، ایک چارٹر پیش کیا گیا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پہلے سے طے شدہ حکمت تھی، اللہ کا ایک فیصلہ تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں نہ گاندھی جی راجی سے نہ حضرت قائد اعظم۔ انگریزوں نے دھکے سے پاکستان یا جان بوجھ کر پاکستان یا جبر سے پاکستان یہ ہندوستان کو تسلیم کیا، اور اس کو پاکستان ہندوستان کو نام دیا۔ بارصورت اب میں ایک ممتاز ہندو دلت شخصیت رہنما ڈاکٹر بھیم راؤ رام جی، ڈاکٹر امبیدکر، جو صاحب بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے آئین کی تشکیل کی، وہ کہتے ہیں، وہ ایک پراسرار جذبے کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حوالے سے اس اختلاف کرنے کے بعد تحریک کرتے ہیں کہ یہ جذبہ مسلمانوں کی مسلسل رہنمائی کرتا رہا ہے، اور یہ پوشیدہ ہاتھ
بقول ان کے انہیں برابر ہدایت کر رہا ہے کہ وہ ہندوؤں سے علیحدہ رہیں۔ یہ پراسرار جذبہ اور رشیدہ ہاتھ ان کے پہلے سے، یعنی مسلمانوں کے پہلے سے معین مقدر کے سوا اور کچھ نہیں، سوا اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں تھا۔ پاکستان اس مقدر کی ایک علامتی شکل ہے، مسلمانوں کے معین مقدر کی ایک علامتی شکل ہے۔ اب مشیت الہی، معین مقدر اور پوشیدہ ہاتھ کی کارفرمائی کا نظارہ دیکھنا تو مزید آگے چلتے ہیں۔ ہم اس میں ایٹمی دھماکے کی طرف جائیں گے۔ ایٹمی دھماکہ بھارت 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ پھر راجستھان میں راجستھان کے پوکھران کے مقام پر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہندوستان نے 14 مئی 1998 میں دھماکہ کر دیے، اور اس کے 14 دن بعد پاکستان نے 28 مئی 2098 کو بلوچستان چاگی کے مقامات پر 6 دھماکے کر کے دنیا کو برتاحت ڈال دیا، اور خود ہندوستان میں بہت پریشان ہوا۔ ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پارلیمنٹ میں اعتراف کیا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ پاکستان اس قدر تیار ہے، پاکستان کے پاس جوہری توانائی بھی ہے۔ بہرصورت یہ اللہ کی طرف سے کیا کرایا کام مل گیا۔ اگر ہندوستان اس وقت دھماکہ نہ کرتا، ایٹمی دھماکہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے کا موقع نہ ملتا، نہ ہی دنیا پاکستان کو صرف آنے دیتی۔ اور اس کے بعد ابھی حالیہ یہ جو جنگ ہوئی ہے، جس اختتام پر 10 مئی 2025 کو حکومت پاکستان نے ہر سال 10 مئی کو یوم معرکہ حق منانے کا اعلان کیا ہے، جس کے سلسلے میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی یعنی ہندوستان نے خود ساختہ دہشت گرد پہلگام آزاد مقبوضہ کشمیری مقام پر ایک دھماکہ کر، خود دہشت گردی کا دھماکہ کا کھیل رچا کر پاکستان پر دھام تھوپنے کی کوشش کی، لیکن دنیا نے مسترد کر دیا۔ پاکستان نے پیشکش کی کہ اگر ہم نے دہشت گردی کیا، کچھ ثبوت لایا جائے، ہم اس کی انکوائری کی جائے، ہم جس بھی فارم سے چاہے انکوائری کرنا چاہے کریں، ہم ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ ہندوستان دمدمہ کر بھاگ گیا۔ نہ صرف بھاگا بلکہ اس نے پاکستان کی یعنی اس کا بدلہ چکانے کے لیے اس کے پاکستان کے کئی شہروں میں شہری علاقوں کے معصوم لوگوں کو ان کی جانوں ان کو شہید کر دیا۔ اس سے پاکستان نے اسے روکا، دنیا سے روکا، پاکستان کو باخبر کیا کہ اگر وہ اپنی حرکات سے باز نہ آیا تو پاکستان اس کے ٹھکانے پہ حملہ کر دے گا۔ پھر پاکستان نے اس کے فوجی دفاعی مراکز ٹھکانوں پر حملہ کیا، اس کے دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، اس کے 6-7 طیارے مار گرائے گئے، اور دنیا میں پاکستان کا یہ دیکھا کہ پاکستان ایک واقعتاً ایک قوت ہے، اور ہندوستان کو پھر بھاگوں بھاگ یعنی رابطہ کرنا پڑا امریکہ سے۔ پھر انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ کو جنگ بندی کا کہا، انہوں نے فوری جنگ بندی کی کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جنگ بندی کر دی جائے، تو پاکستان نے ان کی بات مان کر جنگ بندی کر دی۔ اب یہ جنگ بندی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب بھی وہ ہندوستان وہ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ بات سن تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں ایٹمی ممالک کو اپنا اس قسم کا حرکت سے باہر رکھے۔ پاکستان کو پورا تیار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ارشادات کو پیش نظر رکھیں، اور قیام پاکستان لے کر پاکستان کے ایٹمی طاقت پانے کے واقعات پر غور کیجیے۔ انسانی معاشرت کے لیے قدرت کا منصوبہ بندی کی کار فرمائیاں بھی واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں تم بے فکر رہو، تم غم نہ کرو، تم کوئی اداس نہ ہو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے۔ تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن رہے، یہ شرط لگا دی ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے فقیر بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک صاحب تعریف ہے۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے۔ وَفَمَنِ اتَّبَعَ مِثْلَ مَا تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 194 ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تم بھی اسی کی طرح اس پہ ظلم زیادتی کرو۔ تم پہلے زیادتی تم نہ کرو، کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کو بدلا دو۔ یہ ہے سورۃ محمد کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکم سے منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو
لے آئیں گے۔ برادران عزیز، داخلی سطح پر ہم سماجی تطہیر کے لیے یعنی سوشل پیوریفیکیشن کے مرحلوں سے گزرے ہیں، اس لیے دشواریاں زیادہ نمایاں ہیں۔ ہمیں اپنی معاشرتی رویوں میں اسلام کی تعلیم خواہ خاصا جھلکتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے انفرادی و بالخصوص قومی و اجتماعی عمل میں ہمیں رسول سلسلوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب نوجوان نسل کو اپنی تعلیمات و خاص کر اسلام کی اعلیٰ روشن تعلیمات سے مسلسل آگاہ کرتے رہنے چاہیے۔ ہمیں اس میڈیا دور میں اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، نوجوان نسل کی توجہ اس سے منتقل کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم نے یہ اہم بات ہے، ہمیشہ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے نہایت عجز و انکساری کے ہاتھ پھیلا کر اپنی کامیابی و کامرانی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا۔ آپ جنگ کے دوران، جنگ سے پہلے بھی، جنگ کے بعد بھی ہمیشہ عجز سے انکساری سے اللہ سے توبہ طائب کرتے، اللہ سے دعائیں کامرانی دعا مانگتے۔ تکبر، غرور اور گھمنڈ مسلمان کا شیوا نہیں، بلکہ یہ سراسر شیطانی عمل ہوتا ہے۔ دور جدید کی تمام جنگی ضرورتوں کو اور ہتھیاروں سے لیس رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ ہمیں دعاؤں کے ساتھ اللہ سے عاجزی سے گڑگڑانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت یعنی یہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ کوئی اندازہ کرتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ہمیں مومن بن کر خواجہ افلاک بننا ہوگا، بندہ افلاک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں سے کوتاہیوں کو نمودار کرے، ہمیں طاقت دے، ہمیں اپنے وطن عزیز کی، امت مسلمہ کی اور انسانیت کی خدمت کرنے اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے جشن کو، اپنی خوشیوں کو اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی سعادت سے بہربر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔